تاریخ میں لکھا ہے کہ قوم سمود چوچا سمود کے قریب رہنے کی مناسبت سے سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ در حقیقت یہ قوم عاد ہی کا ایک بقیہ گروہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ جو خصوصیات قوم عاد میں پائی جاتی ہیں وہی ان میں بھی موجود تھیں۔ قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انہی میں سے اپنے ایک بندے حضرت صالح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ ایک منکسر المزاج اور حلیم الطبع پیغمبر تھے۔ عمر بھر ننگے پاؤں پھرے، کبھی مکان تعمیر نہ کیا، اکثر کسی جائے عبادت پر اٹھتے بیٹھتے اور شب کو وہیں سو جایا کرتے تھے۔ تورات میں صرف انہی انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان عمود نصب واقع ہوئے ہیں۔ قوم سمود کے لوگ طویل القامت اور کثیر الاعمار تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں میں بڑے بڑے عالی شان محلات بنا کر رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ دولت و ثروت اور قوت و حکمت سب کچھ اسے میسر تھا۔ تاریخ کے مطابق جن محلات اور جن گھروں میں یہ لوگ رہتے تھے ان گھروں کی تشبیہ دور حاضر کے گھروں سے کی جا سکتی ہے۔ ان کے دیکھنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قوم سمود کے لوگوں کی قد و قامت ہمارے جیسی ہی تھی۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی کہ لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے اور اسی سے زراعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کے لوگ اعلیٰ محلات بنوانے کے بڑے شائق تھے۔ ان کا یہ شوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ دور دور سے تجربہ کار اور ماہر معماروں اور کاریگروں کو بلواتے اور ان سے منقش عمارتیں تیار کرواتے۔ مختصراً یہ کہ قوم سمود کی دولت کا بیشتر حصہ انہی سنگ تراشوں کی اجرت میں اٹھ جاتا، لیکن رفتہ رفتہ یہ ذوق انہیں اپنے خداؤں کی سنگین مورتیں گڑھنے پر لے آیا۔ چنانچہ اب پتھر کے بت بننے لگے اور ان کی پرستش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑو، صرف اس کی پرستش کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمام کائنات کا واحد خالق ہے، اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں جو تمہیں آج میسر ہیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، معلوم ہوتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تو ہمارے جیسا ہی تو آدمی ہے۔ بھلا اگر تو سچا ہے اور واقعی نبی ہے تو ہمیں کوئی نشان دکھا۔ جب صالح علیہ السلام نے استغفار فرمایا، کہنے لگے، برابر والے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اور قداور اونٹنی پیدا کر کے دکھا، اور تھوڑی دیر میں پھر اسی اونٹنی کے بطن سے اس کے قد برابر بچہ پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام سب کو لے کر پہاڑ کے قریب پہنچے اور سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، جو فوراً قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک حاملہ کے کراہنے کی آواز آئی، پھر پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک قداور اونٹنی نکلی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے قد برابر بچہ بھی جنا۔ یہ معاملہ دیکھ کر سب انگشتے بدندان رہ گئے۔ لوگوں کے دل آپ کی صداقت کے معترف ہوتے چلے گئے، لیکن شیطان صرف پجاریوں نے اپنا مذہبی اقتدار خطرے میں دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، اے لوگوں دیکھو، کہیں دھوکے میں نہ آ جانا کہ کوئی شوبدہ باز ہے یا کوئی جادوگر۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لانے والے تھے کہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ایمان لاتے لاتے رہ گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اونٹنی اپنے بچے کو لے کر اس چشمے پر آئی جس سے یہ پانی پیتے تھے، اور تمام پانی پی گئی۔ قوم نے حضرت صالح کے پاس جا کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، ایک روز اس چشمے سے تم پانی پیا کرو، ایک روز یہ اونٹنی پیا کرے گی، لیکن دیکھنا کہیں اسے مارنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، ورنہ خدا کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ باوجود اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے حقیقت حال ان پر واضح کر دی تھی، لیکن شامت اعمال کہ انہوں نے ایک روز موقع پا کر اسے قتل ہی کر ڈالا، اور بچہ بھاگ کر پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ بہرکیف اونٹنی قتل کر دی گئی۔ جب اس کی اطلاع حضرت صالح علیہ السلام نے پائی تو فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اب تم پر ضرور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب تم اس دنیا میں 3 دن سے زیادہ نہ رہ سکو گے، اور ہاں، ان 3 دنوں میں تمہارے چہروں پر چند ایک تبدیلیاں بھی آئیں گی۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن لال پڑ جائیں گے، اور تیسرے دن کالے۔ اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومنوں کو لے کر راتوں رات دیار نمود سے نکل گئے۔
ادھر آفتاب کے بلند ہوتے ہی آسمان سے کڑک اور گرج کی وہ ہیبت ناک آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ قوم کے جگر پاش پاش اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جو دھاریوں والے بادلوں کی صورت میں نمودار ہوا، جس میں ہولناک گرج، کڑک اور بہرا کر دینے والی چیخیں تھیں، قوم سمود کی شان و شوکت، ستوت و دولت کو آن کی آن میں خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ کہتے ہیں قوم سمود نے 1700 شہر آباد کیے تھے، جو سرسبز و شاداب ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ بھی سب کے سب عذاب الہی کی نظر ہو گئے، یہاں تک کہ ان میں ایک بھی قریہ باقی نہ رہا۔ مومنین صالح علیہ السلام کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ کوئی فلسطین میں جا بسا، کسی نے ملک شام کی سکونت اختیار کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کچھ دن فلسطین میں رہے، اس کے بعد مکہ چلے آئے اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔